بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک فاطمہ میری شاخ ثمر بار ہے، جس چیز سے اسے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک اور روایت میں یوں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو اضطراب میں ڈالتی ہے جو چیز فاطمہ کو اضطراب میں ڈالتی ہے، اور مجھ کو تکلیف دیتی ہے جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے۔ یہ احادیث مقدسہ حق ہیں کہ جس سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان احادیث مبارکہ کو بیان کرنا اور یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کو ستایا تھا، کیا یہ درست ہے؟ کیا واقعی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ خاتون جنت کو ستایا تھا، اور سیدہ خاتون جنت اپنی وفات تک آپ سے ناراض رہی تھیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ چنانچہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فدیہ کا مطالبہ کیا تو انہوں نے آپ کو وہ حدیث پاک سنائی جس کی تصدیق بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، یہاں تک کہ خود امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کرتے تھے، جسے سن کر حضرت سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیں اور دوبارہ تا حیات فدیہ کا مطالبہ نہ دہرایا۔ بعض لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث مبارکہ سنانے کے اتنے سے واقعے کو لے کر خلیفہ اول حضرت ابو بکر پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ آپ نے سیدہ خاتون جنت کو ستایا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، جب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے ایک عام مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی تو پھر خود سیدہ کائنات کو اپنے والد محترم کے طریقے پر عمل کر کے تکلیف کیسے پہنچ سکتی ہے؟ ناظرین، اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ فدیہ کیا تھا اور یہ کیا مسئلہ پیش آیا تھا۔ فدیہ خیبر ایک قصبہ تھا جس کی اکثریتی آبادی یہودی تھی۔ یہ کھجوروں کا ایک باغ تھا۔ فتح خیبر کے موقع پر اہلیان فدیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی بنیادی شرائط یہ تھیں کہ اہل فدیہ کے مال و اسباب اور زرعی زمینیں انہی کے تصرف میں رہیں گی، مسلمان ان کو تحفظ کی ضمانت دیں گے، اور یہ ہر سال اپنی کل آمدنی کا نصف مسلمانوں کو دیں گے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ فدیہ کی حیثیت مال فیع کی تھی۔ اسلامی اصطلاح میں جو مال دشمن سے بغیر جنگ کے حاصل ہو مال فیع کہلاتا ہے۔ مال فیع کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو اموال فیع اللہ نے قریظہ، نذیر، فتح خیبر سمیت دیگر بغیر جنگ کے مفتوحہ بستیوں والوں سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹائے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے، اور معاشرے کے عام یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ نظام تقسیم اس لیے ہے تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ گردش کرتا رہے بلکہ معاشرے کے تمام طبقات میں گردش کرے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں سو اس سے رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم و عطا پر کبھی زبان طعن نہ کھولو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ درج بالا 3 آیات میں اموال فے کے مصارف ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں 5 مصارف بیان ہوئے، یعنی اللہ رسول اللہ کے قرابت دار، یتیم، محتاج اور مسافر۔ دوسری آیت میں نادار، مہاجرین، اور تیسری آیت میں سابقین انصار کو بھی مال فے کے مصارف میں شامل کیا ہے۔ فدق سمیت اموال فے کی آمدنی سے مذکورہ مصارف کی کفالت کی جاتی تھی، لیکن مال غنیمت کے برعکس اموال فے کی ملکیت کسی کو منتقل نہیں کی گئی، بلکہ یہ ریاست کی ملکیت تھی۔ اپنے زمانہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور سربراہ ریاست اموال فے کی آمدنی وصول کرتے اور اس کے مصارف تک پہنچا دیتے۔ ان مصارف کو اموال فے سے حق استفاد تھا، مگر حق ملکیت نہیں تھا، کیونکہ فے ملکیت ریاست ہی کی تھی، اس لیے اموال فے کو نہ تو ہبہ کہا جا سکتا تھا اور نہ کیا گیا، یہ نہ وراثت بن سکتی تھی اور نہ بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی خلافت اور مسلمانوں کی امارات کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ فدق سمیت اموال فے کا انتظام و انصرام بطور سربراہ ریاست و حکومت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ آ گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سربراہ ریاست کے طور پر فدق کی تولیت سنبھالی۔ آپ نے فدق پر قبضہ کیا، نہ کسی سے قبضہ چھڑایا، اس کے مصارف بدلے اور نہ ہی ذاتی استعمال میں لائے۔ اس موقع پر ایک انتظامی مسئلہ پیدا ہوا۔ سیدہ فاطمہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدق کے انتظامات ان کے سپرد کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ ہبہ واپس لینے کا نہیں تھا، بلکہ بنت رسول کی حیثیت سے فدق کی تولیت کا تھا۔ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تمام انتظامات اسی طرح رہیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھے۔ میں بھی ان صدقات کو انہی مصارف میں استعمال کروں گا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ میں اپنے اقرباء سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ یہ پسند کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرباء سے صلہ رحمی کروں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ باغ مجھے وراثت میں دے دیا جائے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث ہوتا ہے اور نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ اور وقف ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر نادم ہوئیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بعد ازاں اس مسئلے پر کوئی بات نہیں کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب فدق کے انتظامات اپنے پاس رکھے، مگر اس کی آمدن کی تقسیم بالکل وہی رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھی، یعنی اس میں سے ازواج مطہرات و آل فاطمہ سمیت دیگر مصارف فے کی کفالت جاری رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا علی و امام حسین علیہ السلام کے ادوار خلافت میں بھی معاملہ بینہ وہی رہا جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق ہبہ کر دیا ہوتا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حق گو اور انصاف پسند بغیر کسی خوف و تردد کے فدق اسی کے اصلی حقداروں کی ملکیت میں لازماً دے دیتا، کیونکہ قرآن کریم نے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف بیان کیا ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ فدق کے مسئلہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بشرا تقاضے کے تحت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رنجش پیدا ہوئی، لیکن زیب داستان کے لیے نادان و متعصب دوستوں نے اس معاملے کو یوں بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ اصل واقعہ تاریخ کے اوراق میں دب کر رہ گیا۔
حالانکہ مسئلہ فدق کے فیصلے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اجازت سے ان کی عیادت کی اور آپ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی تیمارداری کی خدمات انجام دیں۔ امام بہقی اس بابت رقم اعتراض ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر تشریف لائے اور عیادت کے لیے اجازت طلب کی۔ مولا علی علیہ السلام نے آپ سے پوچھا، فاطمہ ابو بکر تشریف لائے ہیں، آپ کی عیادت کی اجازت چاہتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آپ ان سے ملاقات کی اجازت دیں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں۔ پس سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور ان کو راضی کیا۔ روایات میں اس عیادت کا احوال یوں بیان ہوا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، میں نے اپنا گھر بار، اپنی جان و مال اور اپنی اولاد سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے قربان کر دی۔ اس طرح کی باتوں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رنجش دور کرنی چاہی تو وہ ان سے راضی ہو گئیں۔ سیدہ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی آپ کی نماز جنازہ کی امامت کی اور سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سمیت کثیر صحابہ اکرام جنازہ میں شریک ہوئے۔ ناظرین، جہاں تک حضرت فاطمہ کا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراضگی کا معاملہ ہے، اول تو یہ آپ ان سے ناراض ہی نہیں ہوئی تھیں، اور اگر بالفرض آپ ناراض بھی تھیں تو یہ ناراضگی وقتی اور عارضی تھی، کیونکہ مختلف مکاتب فکر کے جید علماء نے یہ روایتیں نقل کی ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بولنا چھوڑ دیا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفارشی بنایا، یہاں تک کہ سیدہ نے آپ سے ناراضگی ختم کر دی۔ بلکہ محدث کبیر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مطالبہ فدق کے بعد سیدہ کے گھر گئے تو باہر ہی دھوپ میں ان کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت سیدہ خاتون جنت آپ سے راضی ہو گئیں۔ حجاج السالکین میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ تنگ دل ہو گئی ہیں اور فدق کے بارے میں بات کرنا ترک کر دیا ہے تو آپ پر بہت گراں ہوا۔ پس آپ نے سیدہ کو راضی کرنا چاہا اور ان کے پاس گئے اور کہا، یا فاطمہ، آپ نے جو کچھ دعویٰ کیا تھا سچا تھا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ فدق کی آمدنی کو فقیروں، مسکینوں اور مسافروں میں بانٹ دیتے تھے اور اس میں سے آپ کو اور فدق میں کام کرنے والوں کو دیتے تھے۔ اس پر سیدہ نے فرمایا، آپ کریں جیسے میرے والد کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا، خدا کی قسم میں آپ کے واسطے وہ کام کروں گا جو آپ کے والد کرتے تھے۔ سیدہ نے فرمایا، قسم ہے خدا کی، آپ ضرور ویسا ہی کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں ضرور کروں گا۔ اس پر حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے خدا تو گواہ ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ راضی ہو گئیں۔ سیدہ خاتون جنت اگر ناراض تھیں بھی تو آپ کی ناراضگی ختم ہو چکی تھی۔ پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئیں تو آپ کا جنازہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی۔